آپ کے پاس کیسے یہ پیسہ آیا؟ حلال کا پیسہ تھا، ٹیکس دیا ہوا تھا، باہر کیسے گیا؟ بس میاں صاحب اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، جدھر مرضی دنیا کے چکر لگائیں آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور یہ ساری اپوزیشن اس پہ متفق ہے۔ لرز رہا ہے، آپ استعفا دیں اور آپ ان الزامات سے بری ہو جائیں تو پھر آ کر وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پاکستان کے سیاسی لیڈرز آج تو خوب برس پڑے۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا کہ کمیشن چاہے تو مجھ سے تحقیقات شروع کرتا ہے پاناما لیکس کی۔ بلاول بھٹو زرداری آج بہت آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس پر وزیر اعظم ریزائن کریں، تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جب اگر کلیئر ہو جائیں تو واپس دوبارہ جوائن کر لیں۔ عمران خان نے آج کہا کہ وزیر اعظم صرف اتنا بتا دیں کہ پیسہ باہر کہاں گیا ہے۔ پاناما لیکس کے بعد یا تو مختلف پارٹیز کی الائنمنٹ ماضی کے برعکس اب تبدیل ہو رہی ہے، یا پھر سیاست میں ایک طوفان آیا ہوا ہے جو کہ جاری رہے گا۔ 9 مئی کو پھر ایک لسٹ آنی ہے، اس میں پھر طوفان میں اضافہ ہوگا۔ آج کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر زاہد خان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان بھی ہیں، سینئر پولیٹیشن ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اخندزادہ چٹان صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، فاٹا کے ہیڈ ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس تقریر پر کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ مجھے جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پر کراچی سے سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے، رکن قومی اسمبلی ہیں ایم کیو ایم کے، بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ناظرین پشاور سے ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ یوسف زئی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اسفندیار ولی خان نے کہا تھا، ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، انہوں نے کہا غیر آئینی مطالبہ ہوگا اگر تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ لیا جائے۔ پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی جماعت ہے، آج تو آپ نے تقریر یقیناً سنی ہوگی، مسکرا بھی آپ رہے ہیں کہ ماضی کے اتحادیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں، لیکن سیاست ہے، کچھ تو آپ کو کہنا پڑے گا۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جو اسفندیار خان صاحب کا کل سٹیٹمنٹ ہے کوئی نیا نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب پولیٹیکل پارٹیز پاناما لیکس آیا تو ہر پارٹی نے اپنا پارٹی دے رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے شعیب سڈل کو بنا دو انکوائری کمیٹی کا، کوئی کہتے پے سے کرا دو، کوئی کہتے نیب سے کرا دو، پیپل پارٹی کہتا کہ پارلیمانی پارلیمنٹ کے ذریعے بار کونسل نے اپنی تجویز دی۔ ہم نے اس وقت بات کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کے ساتھ اگر آپ نے صحیح طریقے سے انکوائری کرنی ہے اور اس ناسور سے اس ملک کو نجات دلانا ہے تو چیف جسٹس صاحب پاکستان کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنایا جائے۔ اور اس وقت جب ہمارے پاس پہلے پی ٹی آئی والے آئے تھے تو یہ مطالبہ جو آپ نے کہا، یہ مطالبہ ان کے پہلے بھی تھا کہ جی آپ ریزائن کر دیں اور یہ کر دیں۔ تو جب پی ٹی آئی والے آئے ہم سے بات کی تو ہم نے اسے کہا کہ ہم تو اس چیز کے حق میں نہیں، نہ دھرنے کے حق میں ہیں نہ ہم استعفا کے حق میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے اور انکوائری میں ثابت ہو جائے تو اسی وقت اس کو گھر جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انکوائری کو سٹنگ پرائم منسٹر تو انفلوئنس کر لے گا نا۔ دیکھیں جی، اگر چیف جسٹس صاحب پاکستان کے سربراہی میں بھی وہ انفلوئنس کرتا ہے تو ملک میں کرے گا کون احتساب؟ مجھے ویری گڈ۔ آپ نے پیپل پارٹی کی بات کی تو پیپل پارٹی والوں نے بھی ہمارے ساتھ اس بات پہ، دونوں پارٹیوں نے ہمارے ساتھ اس بات پہ ایگری کیا تھا کہ ہم پہلے نہ ریزگنیشن کی بات کریں گے نہ ہم دھرنے کی بات کریں گے۔ بعد میں وہ کیا کہتے ہیں وہ سیاست یہی لے رہا ہوں، کشمیر میں الیکشن ہے، یقیناً وہ ایک الیکشن ٹائم پہ تقریر کرنے گئے ہیں، بٹ آپ کے چیئرمین کی طرف سے یہ کہنا کہ نواز شریف کی حکومت ہچکولے کھا رہی ہے، وزیر اعظم پاناما لیکس پر استعفیٰ دیں، تحقیقات میں بری ہونے کے بعد دوبارہ عہدہ سنبھالیں، یہ ایک ڈیلیبریٹ پالیسی موو ہے۔ پہلے تو آپ کہتے رہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں تحقیقات ہوں، اس کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن اب تو استعفیٰ مانگ لیا انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ہماری چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہچکولے کہہ رہے ہیں، وہ تو ہم نہیں کہہ رہے، وہ تو پوری ملک کو نواز شریف صاحب خود دکھا رہے ہیں
کہ جب سے پاناما لیکز آیا ہے جیسے ان کو یقین ہو گیا ہے کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں اور اگر شریف فیملی کرسی سے جائے گا تو وہ پورا سسٹم لیکن کو وہ کہہ لپیٹ رہے کے ہیں جائے کہ گا. جو کوئی قدم اٹھائے سوچ سمجھ کے قدم یہ اٹھائے. خود جو قدم اٹھائے سوچ سمجھ کے اٹھائے, ہم سوچ سمجھ کے اٹھا رہے ہیں. انہوں نے جلد سے شروع کیا, کبھی ایک طرف جا رہے عوامی مہم شروع کر دیا, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میرا ٹائم پورا ہونے والا نہیں ہے اور میں گلٹی ثابت ہونے والا ہوں, اور اگر میں وزیر اعظم کو کرسی سے جاؤں گا تو میں پوری سسٹم کو. ابھی آپ میرا تعارف کر رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا. وجہ یہ تھا کہ زرداری صاحب کا جو بھی اسپیچ ہوا تھا اس کے فوراً بعد آپ کے ساتھ میرا جی وہ فیمس شو تھا, اینٹ سے اینٹ اور بجانے آج والا بھی اسپیچ کے بعد آپ کے ساتھ میرا پروگرام ہے. تو یہ بہرحال ویسے اس بلاول سپیچ صاحب نے کا تو نہیں تقریر میں نے چینج کیا سنا. سارا سینیریو. میں 5-10 منٹ بعد جو پہنچ گیا آپ کے پروگرام میں, اس کا وجہ یہی ہے کہ میں چیئرمین صاحب کا تقریر سن رہا تھا اور میں نے پورا تو نہیں سنا, شو کی وجہ سے شو پہ پہنچنا تھا, لیکن میں نے کافی حصہ سنا اور یہ حصہ ضرور میں نے سنا. یہی تو حصہ ہے سارا اسپیچ کا. ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ میاں صاحب ہمارے وزیر اعظم, انہوں نے گیلانی صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو تو آپ نے مشورہ دیا تھا کہ اور آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ پہلے اب گھر جائے, جب عدالت کا فیصلہ آ جائے پھر اگر آپ اس میں بے گناہ ثابت ہو جاتے تو آپ وزیر اعظم بنے. تو آج وہ مطالبہ میں آپ سے بھی کر رہا ہوں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی کا تعلق ہے, اس کے لیے ہم نے میٹنگ کر کے کور کمیٹی کا, اور اس میں ہم نے 2 کمیٹیاں بنائی. ایک کمیٹی ہم نے بنائی اپنے جو قانوندان ہے, جو اعتزاز حسن صاحب ہے, جو کوسا صاحب ہے, لیگل کمیٹی بنائی. دوسرے سائڈ پہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی جو جا کے تمام اپوزیشن کے ساتھ اور ہمارے جو سیاستدانوں کے اور ہمارے جو یہ اس نقطے پہ رہیے. تو اس کے لیے ہم نے ابھی تک ہم نے اپنے کوئی مطالبات پیش نہیں کیے. اگر ہم اپنا ایجنڈا رکھیں تو پھر دوسروں کو بلانے کا تو ضرورت نہیں پڑ جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ایجنڈا ہو وہ ہمارا ایم کیو ایم کا, این پی کا, سب کا اکٹھا ہو. آپ چاہتے ہیں کہ اکٹھا ہو, لیکن میں ایم کے ایم کی رائے لے لیتا ہوں. سلمان مجاہد بلوچ صاحب, بلاول بھٹو زرداری نے آج تقریر کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اب ریزائن دیں, تحقیقات کے بعد اگر کلیئر ہوں تو واپس آئیں. وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کی دیوار کو ایک دھکا اور دو. محض الزامات ابھی ہیں, ابھی نہ کوئی کمیشن بنا نہ کوئی تحقیقات ہوئی, تو یہ ریزائن مانگا جا رہا ہے. آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ پراجا صاحب. مہمانان کو, ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں پراجا صاحب, پہلے دن سے ہمارا یہ اسٹانس ہے کہ ابھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. گو کہ پرائم منسٹر کے بچے اس میں انوالو ہیں اور پرائم منسٹر کے بیٹے نے الحمدللہ کہ تمام باتوں کا کنفیشن بھی کیا ہے, لیکن ہم ابھی اس ایکسٹریم پہ نہیں جا رہے جس ایکسٹریم پہ پیپلز پارٹی آج چلی گئی اور پی ٹی آئی جا چکی ہے. ہم نے وہی کہا ہے کہ جی ہم پرائم منسٹر کے ریزائن کا مطالبہ نہیں کرتے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کی سربراہی میں کمیشن بنے, جوڈیشل کمیشن بنے, پورا پروب کرے. اور پرائم منسٹر کو بھی چاہیے کہ انہوں نے جو ون سائیڈڈ ٹی او آر طے کر کے ان کا جو اناؤنس کر دیا ہے, ابھی بھی موقع ہے ان کے پاس کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو اعتماد میں لے. ایک قومی مشاورت کی ضرورت ہے, ایک قومی مشاورت کی جائے تمام جماعتوں سے. آج مجاہد صاحب, پرائم منسٹر نے آج کہا کہ چیف جسٹس چاہیں تو ٹی او آر تبدیل کر لیں, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کہہ رہے ہیں. نہیں سر, دیکھیں ٹی او آر طے کرنا چیف جسٹس کا کام نہیں ہے, ٹی او آر طے کرنا حکومت کا کام ہے. جس طرح سے میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جو دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان, شاہ محمود قریشی اور اسحاق ڈار صاحب کے درمیان, وہ تھے ٹی او آرز, وہ تھا آرڈیننس کی شکل میں آیا, بعد میں پارلیمنٹ میں آیا. کمیشن کا کام ہے کہ وہ ان ٹی او آرز کو آگے لے کے چلے. آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اگر میں درست سمجھاؤں, کہ کمیشن بنے, وزیر اعظم ابھی ریزائن نہیں کریں, ٹی او آر اپوزیشن والی بننا چاہیے؟ نہیں, اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بنے. اس میں جو سب سے جو تیسرا نقطہ ہے, جو ٹی او آر جو پریزنٹلی جو بنے ہیں, میرے پاس اس کی کاپی بھی ہے, پوائنٹ نمبر 3, اس میں جو فورنسک آڈٹ کا جو ذکر کیا گیا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل فورنسک آڈٹ ہو, کیونکہ بقول ان کے کہ جی پیسہ جو ہے وہ ٹرانزیکشن کے تھرو گیا ہے, کسی انلیگل وے آف ٹرانزیکشن کے تھرو نہیں گیا, ہنڈی کے ذریعے نہیں گیا, جیسا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کلیم کر رہے ہیں.
تو اگر یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی بینک سے جو ہے پیسہ گیا ہے تو اس میں انٹرنیشنل بینکس بھی انوالو ہوں گے، اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فورنسک آڈٹ کا اس میں آنا چاہیے۔ باہر کی کمپنی ہو، اسی نقطے پہ رہیے۔ میں یوسف زئی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی وہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یا تو کسی پی ٹی آئی کے رہنما نے لکھ کے دیے، کوئی فرق تو نہیں رہ گیا آپ کے مطالبات اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے بعد ان کی سوچ میں، لیکن کیا الزامات اور محض الزامات کی سٹیج تک وزیر اعظم کا ریزائن مانگنا، آج بھی عمران خان نے یہ بات کی تھی، یہ درست ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو اخلاقیات کی بات ہے کہ آپ اخلاقی جواز کی بات ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ الزام ہے، اور الزام بھی نہیں ہے، مطلب ایک پاناما پیپرز کا وہ ہے اور انہوں نے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ساری چیزیں دے دی ہے کہ یہ چیز ہے، اب آپ نے اس کو صرف یہ کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ اس کے لیے اتنے بڑے ایکسرسائز میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا میاں صاحب کو کہ جی جلسے کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ اس کو پارلیمنٹ میں جا کے اگر یہ نہیں وہ کرنا چاہتے پارلیمنٹ میں چلے جاتے، وہاں پیش کر دیتے کہ یہ سرمایہ تھا جو ہم نے وہاں شفٹ کیا اور اس سرمایہ سے میرے بچوں نے کاروبار شروع کیا۔ بڑا آسان سا مسئلہ تھا، لیکن یہ ان کی عادت ہے کہ جب تک یہ پریشر میں نہیں آتے ہیں اس وقت تک یہ کام نہیں کرتے، نہ ہاں کرتے ہیں۔ اس ملک کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کے رکھ دیا، جس طریقے سے اس ملک لوٹا گیا میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن کیا اس ملک کا حق نہیں ہے عوام کا کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ چوری ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے؟ آج اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو میاں صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ 250 اور بھی چور ہیں تو سب کو پکڑے نا، لیکن پہلے اپنے آپ کو تو صاف کر دیں، اپنے آپ کو صاف کر دیں۔ انہوں نے تو آج کہا نا کہ چیف جسٹس چاہیں، انہوں نے کہا آج چیف جسٹس چاہیں تو تحقیقات کا آغاز مجھ سے کر دیں۔ پراچا صاحب، اس میں کون سا مشکل کام ہے کہ اگر میں صحیح ہوں، میں نے چوری نہیں کی ہے، تو اگر چیف جسٹس پہ چھوڑنا ہے تو اگر اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بھئی یہ ٹی او آر میں ڈال دیں تو کیوں اس سے خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ مطلب اگر یہ چور نہیں ہے، پیسہ حلال کا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اتنا اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے اور پوری قوم کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ بات تو یوسف زئی صاحب، ناظرین، بات تو ساری ٹی او آرز کے حوالے سے سارے مہمان کر رہے ہیں۔ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ٹی او آر کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کا ایک اجلاس پرسوں ہو رہا ہے یہاں اسلام آباد میں۔ بڑی جماعتوں کے نمائندے میرے ساتھ موجود ہیں، سب کی رائے لے لیتے ہیں کہ ٹی او آر میں ایڈجسٹمنٹ ہی کرنا ہے تو اس کا بھی کوئی چانس ہے، یا پھر اپینین جس طرح ابھی تک میرے آبزرویشن کے مطابق بٹی ہوئی ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، تو کیا ٹی او آر کے لیے بھی ڈیوائیڈڈ رہیں گی اپوزیشن جماعتیں؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج روبرو میں آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہماری گفتگو۔ ٹی او آر پہ ساری جماعتوں نے، آپ بشمول آپ کے ادھر بیٹھے ہیں اسی شو میں، سب نے بات کی، تو میں نے کہا ذرا ٹی او آرز پہ بات کر لیں۔ حکومت نے اپنے ٹی او آرز دے دیے، جوڈیشل کمیشن کا خط لکھا، ساتھ ٹی او آرز کی کاپی دے دی۔ obviously آپ کی پارٹی اپنی ٹی او آر رکھتی ہے، ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ بھی سنا کہ وہ بھی کوئی ٹی آر کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، پی ٹی آئی اپنی ٹی او آر بنانا چاہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی ٹی او آر بنانا چاہ رہی ہے۔ پرسوں اجلاس ہو رہا ہے، آپ سب سے سینئر اس پینل میں پولیٹیشین بیٹھے ہیں، جب ساری جماعتیں اپینین میں ڈیوائیڈڈ ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ٹی او آر پہ اتفاق رائے ہو جائے؟ دیکھیں پرائز صاحب، ایک میں واضح کر، جب اس وقت ہمارے پاس اس کا ٹیم آیا تھا حکومت کی، تو اس نے یہی ہمیں کہا تھا کہ ہم ٹی او آر بنا رہے ہیں، آپ اپنا رائے دے دیں یا ٹی او آر میں جو نقطے ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، پہلے آپ جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر تو لکھیے کہ آپ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چلا گیا لیٹر ہو گیا۔ اب جو 2 تاریخ کو میٹنگ ہو رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے دیکھیں، صرف آپ سے بات نہیں ہوگی، جب آپ ٹی او آر بناتے سارے پولیٹیکل پارٹیز جب مل بیٹھ کر، تو جب یہ اپنا بنائیں گا تو پھر حکومت کے ساتھ جب نیگوسیشن ہوگا تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ 100% آپ کا مانا جائے گا۔ پہلے اپوزیشن بنائے گی، کنسنسس بنائے گی، میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ لیکن اس بات میں آتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے ٹی او آر تو پہلے سے بنا کے ریلیز کر یعنی دیا، آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کی بات کریں، پھر آپ میٹنگ کی کیا ضرورت بنتی ہے؟ تو پھر آپ دے دیں، جس طریقے سے آپ نے 2013 کے الیکشن میں دیا تھا،
اور آپ دو پارٹیوں کے بیچ میں TOR دستخط ہوا تھا، جس میں جب اس کے پاس جوڈیشل کمیشن کے پاس ہم گئے تو ہمارے سنا نہیں گیا تھا، کیونکہ ہمارا رائے مختلف تھی، آپ کا رائے وہ مختلف تھی، تو وہ ہوا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمیں ان چیزوں پہ ایک دوسری بات، شکر صدری صاحب ایک بات ہے میں اس سے پوچھتا ہوں، ان کے ایک وزیر جو وزیر خزانہ ہے، اس کے MD خیبر بینک اس کے خلاف اشتہار چھاپتا ہے، اور پھر جماعت اسلامی اس کے خلاف اشتہار چھاپتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایسی کمیٹی بنا رہی ہے کہ جو آپ کی اپنی کیبنٹ کی کمیٹی ہے، اور وہ اس کا سربراہ اس کمیٹی کا بنا رہے ہو جس کو آپ نے کچھ عرصہ پہلے اپنی کیبنٹ سے نکال دیا تھا کرپشن کی بنا پہ۔ یار یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ نواز شریف یا اس نواز شریف کے بیٹے، تو یہ فیکٹرز جی نواز شریف کے بیٹے جو ہے، ہم کہتے ہیں وہ ان کا پاناما لیکس میں نام ہے، ان کا انکوائری ہونا چاہیے اور سٹارٹ بھی ادھر سے ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ادھر کرے اور باقی بعد میں کرے۔ ہمارا تو مطالبہ ہے کہ ضیاء الحق دور سے لے کر پروین مشرف دور تک جتنا بھی کچھ ہوا ہے وہ سب کو دیکھنا چاہیے۔ وہ تو وزیر اعظم کی TOR میں ہے نا، وہ تو ادھر ہے، مسلم لیگ نے جو TOR دی وہ باقی پارٹیوں کی نہیں ہے، ہمارے پارٹی میں یہ ہے۔ ہم نے جب پہلے دن یہ کہا تھا، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اگر آپ نے اس ناسور کو ختم کرنا ہے تو پک اینڈ چوز نہیں کریں گے کہ آپ کے لیے قانون الگ ہوگا، میرے لیے قانون اور ہوگا، سب کے لیے اس کے برابر کے قانون ہوگا، تب یہ بات آگے بڑھے گا۔ چٹان صاحب، TOR کا مسئلہ ہے، پرسوں آپ کے پارٹی رہنما سید خورشید شاہ صاحب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، میٹنگ ظاہر ہے انہی کے پاس ہوگی، وہی چیئر کریں گے۔ جو آج وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ TOR بھی چیف جسٹس پہ چھوڑ دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حکومت بناتی ہے، بٹ فار ایگزامپل اگر وہ بھی چیف جسٹس کو ریکویسٹ کر دی جائے، عدالتوں پہ تو اعتماد ہونا چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، کمیشن بنے، وہ TOR بنائے، اپنی موڈیلٹیز بنائے، اپنا طریقہ کار بنائے، اپنی تحقیقات کرے۔ دیکھیے جی، اداروں پہ تو ہمیں اعتماد ہے بھی، اور وہ ادارے جو ہمارے خلاف بنائے گئے تھے، وہ عدالت ہے، وہ کورٹ ہے، اس کو بھی ہم نے مانے، اور اس کے ساتھ بھی ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی۔ اس میں اپنے کیس ضرور لڑے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ TOR سے زیادہ جو اہم ضروری ہے، اس کے لیے قانون سازی کی ضروری ہے۔ چیف جسٹس شاید TORs تو بنا سکتے ہیں، لیکن 1956 کا جو قانون ہے، اس کے تحت کمیشن کی جو اختیارات ہے، چاہے اس میں چیف جسٹس خود شامل نہیں ہوں، تو اس کے حیثیت ایک سیشن جج سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کی پل پاور اختیارات حکومت کے پاس ہے، اور اگر آپ ماضی میں جا کے دیکھ لیں، تھوڑا سا ماضی میں دیکھ لیں، قریب میں دیکھ لیں، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ دیکھ لیں جو قریب میں ہے، اور اوپر سے لے کر نیچے تک آپ دیکھ لیں، تو ابھی تک کمیشنوں صرف اس چیز کے لیے بنائی گئی ہیں کہ آپ نے کسی مسئلے کو دبانا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کمیشن بنے گا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سربراہی میں ماضی میں بھی بہت کمیشنیں بنے، صرف یہ نہیں بنا ہے۔ اور یہ جو ماڈل ٹاؤن کا بنا تھا، یہ بھی ایک چیف جسٹس کے سربراہی میں بنا تھا، کوئی جج نے تو اپنی رپورٹ دے دی نا، تو حکومت اب جج کے پاس تو یہ اختیارات نہیں۔ اگر یہ رپورٹ بجائے اس کی کہ حکومت کے پاس جاتی، یہ رپورٹ سیدھا اسمبلی میں آ جاتی، جس طرح کہ انڈیا میں ہو جاتا ہے، اور اسمبلی میں یہ آ کے پبلک ہو جاتا، اس پہ بحث ہوتا، تو اس کا کوئی رزلٹ نکل جاتا۔ اب چیف جسٹس نے پورا رپورٹ بنا دیا، حکومت کے پاس بھیج دیا، اور حکومت اس کے اوپر بیٹھ گیا، پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو جہاں تک TORs کا تعلق ہے، وہ تو چیف جسٹس، میں سمجھتا ہوں، میں قانون دان تو نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو باقی مسئلہ ہے وہ پارلیمان سے ہوگا۔ اسی نقطے پر ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ یوسف زئی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ کے لیڈر عمران خان آج پہلے اسلام آباد میں بولے، پھر وہ لاہور گئے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے بعد، تو انہوں نے وہاں میڈیا ٹاک کی اور بلاول کی تعریف کر دی انہوں نے۔ آج TOR کے حوالے سے اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، بٹ عمران خان نے آج اسلام آباد میں کہا کہ جو جماعت ادھر جائے گی ہم سمجھیں گے کہ وہ کرپشن کی وجہ سے انفلوئنس ہو گئی ہے، یعنی دوسری جماعتوں کو آپ دھمکا کے ساتھ بٹھانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے اپوزیشن کا اتحاد تو نہیں بن سکے گا۔ ہر جماعت کا اپنا فلسفہ ہوتا ہے، ہر جماعت کی اپنی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہر جماعت کی اپنی سیاسی بصیرت ہوتی ہے۔ دیکھیں، میرے خیال سے یہ اب اتنے اسٹیبلش چیزیں ہو گئی ہیں کہ کرپشن دیکھیں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، جب تک اس کو ختم نہیں کیا جاتا، یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہ بہت سیاست ہو گئی اس ملک کے ساتھ۔
अब तो देखे ना, यहाँ देखे पहले होती थी लेफ्ट और राइट, और अब वो चीजें खत्म हो गई। अब तो ये कि करप्शन के साथ किसने खड़ा होना है और करप्शन के खत्म करने के लिए कौन खड़ा होता है, सिंपल सी बात है। पाकिस्तान का यही बड़ा इशू है, यानी नजरियात खत्म हो गए, सियासी नजरियात। देखिए सियासी नजरा क्या होता है, सियासी नजरा आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सियासी नजरा यही होना चाहिए कि अवाम के मफाद की बातें करनी चाहिए, अवाम के लिए होना चाहिए। जो आप मंशूर देते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर देखें जबरदस्त होता है, उस पर अमल करना होता है। ये तो नहीं होता है कि आप इक़्तिदार में आने के बाद अपना नजरिया ही भूल जाए। आपका क्या नजरिया है? अवाम को अवाम ने आपको वोट किस लिए दिया है? अपनी खिदमत करने के लिए दिया है ना, लूट मार करने के लिए तो नहीं दिया है। तो जो लूट मार होती है उसका जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने अगर सियासत करनी है तो अपने एक अच्छा नेक नामी करनी पड़ेगी। अदरवाइज देखिए बड़ी सिंपल बात है, आप ये सारे कहते हैं जी सबका एहतसाब होना चाहिए, सबका बिल्कुल होना चाहिए। एहतसाब तो गवर्नमेंट करती है ना, कमीशन तो एहतसाब नहीं करता है। कमीशन तो सिर्फ अभी एक मकसद के लिए बन रहा है कि शरीफ फैमिली ने ये जो पैसे कमाए हैं उस पर नहीं वो कर रहा है, पैसे कैसे शिफ्ट किए, ट्रांजेक्शन कैसे हुई, वो चीजें देखनी है। अगर किसी और पे एतराज है, एहतसाब की बात है, आप करें, हुकूमत है आपके पास, एजेंसियां हैं, नेब है। शौकत यूसुफजई साहब, मेरा आपसे एक हमदर्दाना रिक्वेस्ट है, एक सवाल चटान साहब हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर कोई और बंदा होता मैं इससे कतई ये सवाल नहीं करता, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, हम दोनों स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में साथ रहे। अगर आप सियासत से नजरियात को निकाल के, तो हम फिर अंग्रेजों के खिलाफ क्यों लड़े? क्योंकि अंग्रेजों ने जो रेलवे बनाया था वो हमने खुद खत्म कर दिया, जो पुल बनाए थे, जो हमें बहुत, जो हमारे इलाके को तरक्की दे रही थी, स्कूलें बना रहे थे, सड़कें बना रहे थे, तो फिर हमें क्या मार पड़ी थी कि हम इंडिया और पाकिस्तान को बना रहे थे? अगर सियासत से आप नजरियात को निकाल के और उसको सिर्फ आप रेफरेंस करें, तो मैं तो समझता हूँ शौकत यूसुफजई साहब ये बहुत अफसोस की बात है कि आप कह रहे हैं कि सियासत से नजरियात, हमारी तो नजरियात खत्म नहीं हुई है। हम तो नजरियात के लिए जीते हैं, नजरियात के लिए मरते हैं। हम तो स्कूल, अस्पताल, सड़कों के लिए नहीं, सियासत में बुनियादी चीज हम समझते हैं नजरियात। अच्छा अब सुन भी लेना, अब ये तो नहीं देखिए चटान भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नजरियात नहीं होने चाहिए, मैं कहता हूँ कि नजरियात को करप्शन की नजर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अब क्या मतलब करप्शन हो रही है, तो अब आपने कहा शौकत क्या होता है, लेकिन सियासत को करप्शन से पाक करना होगा। ऑब्जर्वेशन आ गई, आगे बढ़ते हैं। मैं बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगा। जब इमरान खान कहते हैं कि वजीर आजम सिर्फ ये बताएं कि पैसा बाहर कैसे गया, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जी तहकीकात मुकम्मल हो जाएं, फिर जो है आप दोबारा वजीर आजम बन जाएं, पहले रिजाइन करें। ये बताएं, जब इमरान खान पैसा बाहर जाने की वजूहात जानते हैं, तो क्या आप इस ओवरऑल फिलॉसफी से डिसएग्री करते हैं या स्ट्रेटजी से आपको इख्तलाफ है? देखें पराचा साहब, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जी प्लीज बोलिए। देखें अभी 9 मई आ रहा है, 9 मई को दूसरी किस्त आ रही है पानामा लीक्स की, जिसमें 400 लोगों के कमोबेश पाकिस्तानियों के नाम आ रहे हैं, जिसमें शायद जनरल्स भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। आज की जो डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के हवाले से, तो आज जहांगीर तरीन साहब ने ये कन्फेस कर लिया है प्रेशर पे कि जो ऑफशोर कंपनी है उनके बेटों के नाम है। तो अब जो है वो 50-50 का मामला, उधर नवाज शरीफ के बेटों की है, इधर जहांगीर तरीन के बेटों की है। इमरान खान साहब को भी अब रिकन्सिडर करने की जरूरत है। अब आ जाते हैं TORs पे। देखें जो नवाज शरीफ साहब ने TORs जो बनाए ना, उसमें कहा है कि 1947 से तहकीकात होगी। MQM ये कह रही है और अपोजिशन जमात कह रही है कि अभी जो स्पेसिफिक मामला है वो प्राइम मिनिस्टर के बच्चों का है, उनकी फैमिली का है। फिलहाल इसको डिसाइड किया जाए, इसकी इंक्वायरी कराई जाए। अगर वो साफ है, शफाफ है, तो प्राइम मिनिस्टर को डिफेंसिव होने की बजाय ऑफेंसिव होना चाहिए, आना चाहिए कि जी मैं जुडिशियल कमीशन बनाता हूं और मैं अपने आप को पेश करता हूं, जैसा कि आज उन्होंने किया। और दूसरा जो करप्शन के मामले की तहकीकात लाजमी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जो PTI भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, ANP भी हम भी कर रहे हैं, कि आया ये पैसा जो है पाकिस्तानी कौम का पैसा था, पाकिस्तान टैक्स पेयर का पैसा था, पाकिस्तान की आवाम का पैसा था, आखिर ये पैसा बाहर क्यों गया और कैसे गया? और इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली को अचानक ऐसा क्या खजाना मिल गया कि जनाब यहाँ पर जो है वो रातों रात अरबों खरबोपति हो गए। तो सोचने की बात यह है कि लेकिन फिर भी हम अखलाकियत का तकाजा तो यही है कि वो जो है वो रिजाइन कर दे, लेकिन फिर भी हम इस नहज पे नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं कि आप जुडिशियल कमीशन को सिंगली मतलब इंडिपेंडेंटली काम करने दें और काम करने देना चाहिए उन्हें, लेकिन एक तरह से ये किसी को
اگر یہ شوق ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں راتوں رات، اور کسی کو یہ شوق ہے کہ میں اپنی حکومت بنا لوں، تو اس طرح سے معاملات نہیں چلتے. آپ کو قومی مشاورت کا عمل کرنا ہوگا، قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. بلوچ صاحب میں ایک جملہ آپ کو جو ہے نا عمران خان فوبیا ہو گیا ہے پوری آپ کی پوری پارٹی کو. اگر دیکھیں نا ہم تو اس سے میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی پراچا صاحب. کیے تو گورنمنٹ ان کو پراچا صاحب میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. پراچا صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں. بات مکمل ہو رہی ہے. پراچا صاحب میری بات مکمل ہونے دیں. پراچا صاحب دینا چاہتے ہیں آپ. پراچا صاحب مکمل ہو جائیں گے. پراچا صاحب کسی کے پراچا صاحب یہ ایتھکس نہیں میں ہے. آپ کو ٹائم دوں گا. پراچا صاحب یہ ایتھکس نہیں ہے. بلوچ صاحب کی پراچا صاحب پراچا صاحب جب لوگ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ جب ایک بندہ بول رہا ہے اس کو چین سے سنا جائے، پھر اس کا ریپلائی دیں. میں آپ کو سننے کو تیار ہوں. اور ایک بات پراچا صاحب میں آپ کو اور بتاؤں کہ ابھی مطلب یہ میری پرسنل ہے کہ میرے نام سے یہ چل رہا ہے کہ کوئی میرا بھانجا یا بھتیجا، ویسے تو چھوٹے ہیں سارے اسکول پڑھ رہے ہیں، وہ جو شاید مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں چلا گیا، کوئی شخص جا کے یہ کوٹ کر رہا ہے کہ میں سلمان بلوچ کا بھانجا بھتیجا رشتہ دار ہوں. تو قطعی طور پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں کسی کو نہیں جانتا. اگر کوئی میرا نام مس یوز کر رہا ہے، مس کوٹ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. لیکن کرپشن کا خاتمہ بالکل ہونا چاہیے. یہاں پہ کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں ہے. دودھ کی نہریں نہیں بہ رہی، نہ پنجاب میں، نہ کے پی کے میں، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں. ہر جماعت میں کہیں نہ کیسے لوگ ہیں. آج جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اخبارات میں خبریں لگی ہوئی ہیں، علیم ڈار کے حوالے سے، جہانگیر ترین کے حوالے سے. پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں، این پی میں بھی، ایم کیو ایم میں بھی ہوں گے ایسے لوگ. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بھی کوئی دودھ کے دھلے، لیکن ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے، فارم ہوتا ہے، اور اس کا جو میتھڈ ہوتا ہے. درست کہا، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے. کل عمران خان کا جلسہ ہے اور بات ہو رہی ہے رائے ونڈ کا گھیراؤ کرنے یا نہ کرنے کی. کل عمران خان کیا اعلانات کریں گے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. روبرو پروگرام میں آپ ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات چیت سن رہے ہیں، اور جس طرح سیاست میں درجہ حرارت بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے، اور کل عمران خان کا لاہور میں ایک جلسہ ہے اور بڑے عرصے سے اس کی تیاریاں بھی جاری تھیں. اور یہ جو بات ہو رہی ہے رائے ونڈ کا محاصرہ کرنے کی، یعنی وزیر اعظم میاں نواز شریف کے گھر کا محاصرہ کرنے کی، تھوڑا اس پر مہمانوں سے رائے لیں گے. یوسف زئی صاحب، میں جیسے پرومس کیا تھا میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. یہ بتائیے، ظاہر ہے پارٹی نے مشاورت کی ہوگی، آج بھی اسلام آباد میں ایک مشاورتی اجلاس تھا. کیا واقعی پی ٹی آئی اب رائے ونڈ میں میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کے گھر کا محاصرہ کرنے کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں، میرے خیال سے اس دفعہ ہم سولو فلائٹ نہیں کر رہے، کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اپوزیشن کی پارٹیاں ان کو ساتھ ملا کر چلیں. یہ اپنے مطالبات ہم دہرائیں گے، اس کے لیے پریشر بھی بڑھائیں گے. جو بھی قانون اور اس کے دائرے میں رہ کر، جمہوری دائرے میں رہ کر انشاءاللہ وہ بڑھاتے رہیں گے. لیکن ایک بات جو سلمان بلوچ صاحب نے کی، دیکھیں طریقہ کار، اب طریقہ کار احتساب کا کون بنائے گا؟ گورنمنٹ بنائے گی یا سپریم کورٹ بنائے گی؟ اصل ایشو تو یہ ہے نا. یہ چیزوں کو کیوں مکس کیا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی میں ویسے لوگ بیٹھے ہیں، فلاں جگہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں. یہ کام ہے گورنمنٹ کا، ان کو پکڑے، ان کا احتساب کرے. لیکن جو اس وقت ایشو آیا ہے وہ یہ کہ نواز شریف اور فیملی کا ایشو ہے. تو احتساب کرنے والوں کو خود اپنے آپ کو پہلے صاف کرے، کمیشن کے سامنے پیش ہو. یہ اصل ایشو ہے، ٹی یو آر کا ایشو ہے. تو اگر یہ ٹھیک ٹھاک ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی، ان کے حلال کی کمائی ہے، تو پھر خوفزدہ کس لیے ہے؟ دے دے ٹی یو آر کہ جی یہ میں ہوں، ہماری فیملی ہے، اپنے آپ کو پیش کر دے. اسی نقطے پہ یوسف زئی صاحب، اسی نقطے پہ رہیے. یوسف زئی صاحب، اسی نقطے پہ آپ ابھی زاہد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 80 میں بھی احتساب ہونا چاہیے، 90 میں بھی، پھر مشرف کا بھی. وہ کہتے ہیں چونکہ وہ وزیر اعظم ہیں، ان کے پاناما لیکس میں نام آئے تو پہلے وزیر اعظم کا احتساب ہو. دیکھیں جی، اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے اس سے شروع کرے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا کیس الگ کر دے، باقی جو آئی ہوئے 200 ہے یا کتنے جو لوگ ابھی جو لسٹ آ چکے ہیں وہ. دوسرا یہ کہ شوکت چودھری صاحب بات کرے حکومت کی، دیکھیں صوبائی حکومت تو ان کا بھی ہے اس ملک میں. تو ایک ہمارے علاوہ، میرے خیال میں ایم کے علاوہ سارے حکومتوں میں ہیں، کوئی صوبائی حکومت ہے، کوئی مرکزی حکومت ہے، اور ہر ایک حکومت اپنے احتساب کر سکتا ہے. تو پھر یہ خود بھی دیکھے کہ خود وہ کیا کر رہے، ان کو بھی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے
वो तो कहते हैं हमारा एहतसाब का सिस्टम है, पीटीआई तो सूबे में ये दावा करती है, नारा लगा हमने तो खुद अपने लिए एहतसाब कमीशन बनाया जी, बनाया पीटीआई ने अपने एहतसाब कमीशन के साथ क्या किया पराजा साहब? उसको घर क्यों भेज दिया? पराजा साहब, पीटीआई ने अपने ही बनाए हुए एहतसाब कमीशन के साथ क्या हाल किया? क्यों जनरल साहब को जो इस्तीफा देना पड़ा? यार बलोच साहब कम से कम बना तो लिया ना, ये मिसाल किसी और हुकूमत को बता देना। बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगा, बलोच साहब आपकी तरफ आता हूं। मैं सीधी बात करता हूं, देखिए हर एक बंदा कहते हैं जी मैंने एहतसाब बनाया हुआ, नवाज शरीफ भी कहते हैं मैंने पेश किया, तो फिर आप उससे क्या मुतालबा कर रहे हैं? देखिए मैंने आपसे पहले अर्ज की कि आपका एक वजीर रिसेंटली जो बैठा हुआ है, आपके कैबिनेट का मेंबर है, उसके ऊपर जुमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर में तो करप्शन के खिलाफ जो जलसे जुलूस कर रहे, तो अपने वजीर को निकाल नहीं रहे, फारिग नहीं कर रहे, या अगर वो ठीक है उसके एमडी खिलाफ है तो एमडी को निकाल दे। लेकिन अब ये जो मूव आ रही है रायविंड वाले मुआसरे की, आबिद शेर अली ने आज कहा कि अगर रायविंड का कोई मुआसरा करेगा तो फिर बनी गाला और लाल हवेली का भी मुआसरा होगा। आप एक तरफ तो अपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि हम मुत्तहिद होकर चलना चाहते हैं, टीओआर हम बनाएंगे, लेकिन जो मोडेलिटीज हैं उस पे फिर इख्तिलाफ। क्या रायविंड का मुआसरा मुल्क में रवादारी की सियासत, जमहूरियत की सियासत के लिए फायदा मंद होगा या नुकसान? देखिए फराज साहब, जब इनके डेलीगेशन हमारे पास आया था शामुद कुरैशी, तो उसने मीडिया से सामने बात की थी और उसने कहा था कि हमने कोई धरना न देना है, ना हमने रायविंड की इर्द गिर्द धरना देना है। उसने उस वक्त कैटेगरी, अभी अगर इनके माइंड चेंज हो चुका है या दोबारा कोई और बात करने, अभी उसका पता है, लेकिन शौकत यूसुफ कहते कि हमने वो सोलो फ्लाइट वाला काम छोड़ चुका है। तो देखिए ना, तो इसलिए नहीं करेगा जब ये पहले तारीख को ये करेगा और 2 तारीख को मीटिंग होगी, तो फिर कैसे नुक्ते पर? बलोच साहब, मुआसरे की बात हो रही है रायविंड की, एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि अगर 9-0 पर छापा पड़ सकता है, वहां पर लोग आ जा सकते हैं, तो रायविंड पे क्यों नहीं हो सकता? देखिए पराजा साहब, पहले तो ये जो किसी के घर पे जाना, रायविंड जो है नवाज शरीफ का जाती घर है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, किसी के जाती घर पे जाके अपना सियासी एजेंडा चमकाना, हम उसकी मुखालफत करते हैं। हाँ, अगर आपको जाना है तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस जाइए, इस्लामाबाद में जाइए, जाके वहां पे जलसा भी कीजिए, धरना भी कीजिए, मुआसरा भी कीजिए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराइए। लेकिन जब ये अभी आपने आबिद शेर अली के बयान को कोट किया कि वो कह रहे हैं जी फिर बनी गाला भी दूर नहीं है, इसके बाद फिर ये होगा कि पीटीआई कहेगी पेशावर में असफंदियार वली के घर का मुआसरा करते हैं, फिर ये 9-0 के मुआसरे की बात करेंगे, फिर ऐसे तो फिर बिलावल हाउस की बात होगी। तो इससे इंतशार पैदा होगा। अगर कोई ये समझता है कि हम इंतशार पैदा करके अपने मजमूम मकासद को हासिल कर लेंगे तो शायद वो एमको की जन्नत में। अच्छा, मुझे तो ये बताइए, चले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हो गई, जनरल इलेक्शन होते हैं, अभी पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है वो शेर और शक्कर है एक दूसरे के साथ। बिलावल भी वजीर आजम बनने का उम्मीदवार है, इमरान खान भी वजीर आजम बनने का उम्मीदवार है, शाह महमूद कुरैशी भी वजीर आजम बनने का उम्मीदवार है। तो वजीर आजम कौन बनेगा इसमें? दूसरी बात मैं अब आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब ने जो कहा कि 1947 से सबका कर लो, इसमें सबसे अहम नुकता है कर्जे माफ कराने वालों का। हम भी ये कहते हैं कि 1970 से जो लोगों ने कर्जे माफ कराए, जिन जिन बड़े बड़े सियासतदानों ने, आज तक सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ने उनकी लिस्ट पेश नहीं की, उनका भी मुआवजा होना चाहिए। 2 पॉइंट पर आप कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। और टीओआर की जो बलोच साहब नुकता आ गया, वो कहते हैं कि जी पीटीआई और पीपल्स पार्टी अब शेर शक्कर हो रहे हैं, लेकिन मेरा नुकता ये है, क्या किसी के घर का मुआसरा, रिहायश गाह का मुआसरा, ये पॉलिटिकल नाम्स में आता है या नहीं आता? देखिए जी, माजी में सियासी तंजीमों ने बहुत गलतियां की हैं और इसका नुकसान जमहूरियत को हुआ है, इसका नुकसान सियासतदानों को हुआ है, इसका नुकसान सिस्टम को हुआ है और मुल्क को हुआ है। अब हमें चाहिए कि हम माजी से कुछ सीख लें और आगे बढ़े। रवादारी का सियासत, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के करप्शन को हम माफ कर दें। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अभी तक करप्शन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ। पीपल्स पार्टी जब खुद कह रही है कि वजीर आजम कहते हैं तख्ते लाहौर, तख्ते रायविंड लरज रहा है, जब मुआसरे की तरफ कोई जाएगा, वेयर डू यू स्टैंड देन? कल इमरान खान का जलसा है, कल बड़ी तकरीर होगी, बड़े उधर मुझे मौका दिया सब्जी साहब के बात सुनिए और मैं जो पीटीआई साहब एक बात के लिए मुझे मौका दे कि हम मिल के चलेंगे, एक जुमला कह दूं मिल के चलेंगे तो फिर ये धरना नहीं दे सकते, और अगर अकेले जाते हैं तो फिर तो इनका मर्जी है। लेकिन जिस तरह के उन्होंने फैसला किया है कि सब हम मिल के चलेंगे तो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे और ये मुल्क के बेहतरी के लिए इंतहाई जरूरी है। तो अगर फैसला किया तो फिर ये रायविंड। एक जुमला कह दूं पराजा साहब, देखें अभी 2 हफ्ते पहले
चौधरी निसार और इमरान खान साहब एक ही फ्लाइट से लंदन गए थे, वहां पे ये मामला तय हो गया था। और इमरान खान साहब ने हेथरो एयरपोर्ट पे गुफ्तगू में कहा था रायविंड हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। तो इट मीन्स कि वो रायविंड जाने का ऐलान नहीं करेंगे। अगर वो रायविंड चले गए तो ये इनकी सियासी मौत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, चटान साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए, सेनेटर जाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। नाजरीन, बात चटान साहब की जबरदस्त है कि सियासतदान गलतियां करते हैं तो जमहूरियत का नुकसान होता है और मुल्क में रवादारी की सियासत का नुकसान होता है। ठीक है, हर सियासी जमात का अपनी स्ट्रेटजी है, हर सियासी जमात अपनी हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ती है, लेकिन बहरहाल सियासी रवादारी बरकरार रहना चाहिए। अपने मेजबान शौकत पिराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।